وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 8 حصہ چہارم، درس نمبر 1389. آج کا موضوع: کیا ہم اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے طٰہٰ، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں یا تکلیف میں پڑ جائیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل، اس کا نزول ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ جانتا ہے پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے
گزشتہ سبق میں ہم نے الرحمن علی العرش استویٰ پر بات کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج کا جو سبق ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما تحت الثری، یعنی اسی کا ہے۔ اب یہ سارا جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی ملک، مالک ہے وہ۔ اور دیکھیں اگر ہم اپنی حیثیت کا اندازہ لگائیں تو ہماری حیثیت کیا ہے اس رب کائنات کے سامنے؟ اسی نے ہمیں بنایا، یہ زمین آسمان یہ کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہم ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ دنیا میں آ کے جس ہستی کو یاد رکھنا تھا اسی ہستی کو ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، نہ اس کی طاقت سے واقف ہیں، نہ اس کی صفات سے واقف ہیں، اور دیکھیں ہم دنیا میں کھو گئے ہیں۔ یہ ایک مختصر جملہ اگر میں کہوں، ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا میں غرق ہے۔ جیسا کہ ایک جو تیرنا نہیں جانتا وہ پانی میں جب جاتا ہے گہرے پانی میں تو وہ ڈوب جاتا ہے کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا۔ یہ دنیا تو ایک سمندر ہے، اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ پھر اس میں غرق ہو جائیں گے، اور آج کا مسلمان اس دنیا میں غرق ہے۔ صبح دنیا، شام دنیا، رات دنیا، پھر صبح دنیا۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں زیادہ آپ کو شش و پنج میں نہیں ڈالتا، اپنے زندگی کے ایم کو دیکھیں، اپنے مقصد کو دیکھیں کہ آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے سامنے کیا مقصد ہے، کیوں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ بنا مقصد کے تو کوئی جیتا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی کوئی خواہشات بنا لی ہوتی ہیں، دنیا کی خواہشات، ایسا ہوگا، ایسا کروں گی، پھر وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے گول آپ سیٹ کرتے ہیں، پھر کرتے رہتے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم نے تو دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، جو مقصود ہے وہی ہمیں محبوب ہے اور وہی ہمارا مطلوب ہے، اور دنیا میں ہم غرق ڈوب گئے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اندازہ تو لگائیں اپنی سوچوں کا، آپ کس بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کی توقعات کیا ہیں، آپ کے منصوبے کیا ہیں مستقبل کے، آپ کی امیدیں کیا ہیں، آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کن خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ سارا بس دنیا کا ایک کھیل ہے، دنیا کی خواہشات ہیں، خواہشات دنیا، اور اس میں ہم ڈوب گئے۔ قبر، حشر، آخرت، جنت، دوزخ، اللہ کی ملاقات، یہ کوئی ہمارا تصور نہیں ہے اس کا، برائے نام زبانی، اگر ہے تو زبانی ہے، بس زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل و نگاہ نے اسلام صرف نام پہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آج کے زمانے کے بارے میں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے کی شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا۔ آپ دیکھ لیں آج یہ حالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ کی دعوت، خالص اللہ کی دعوت آپ کو سنائی نہیں دے گی، نہ فیس بک پہ، نہ ٹویٹر پہ، نہ ادھر نہ ادھر، سوشل میڈیا پہ جو بھی ہے آپ دیکھ لیں،
قصے کہانیاں آپ لوگ کیا سنتے ہیں؟ قصے کہانیاں، نعتیہ محفلیں، محض تلاوت. بس صبح ہوتی ہے، بعض اوقات فجر کی یہ وقت لوگ تلاوت لگا لیتے ہیں بس ویورشپ کے لیے، اور لوگ سنتے ہیں تلاوت، اور بس صرف تلاوتیں ہیں، نعتیہ محفلیں ہیں، قوالیاں بھی لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا قوالیوں کو. میں اس کی بحث میں نہیں پڑتا کس انداز سے ہو رہی ہیں، کیا قوالیاں ہو رہی ہیں، کون سن رہا ہے، کیوں سن رہا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا، یہ BBC کا آرٹیکل تھا، آج تاریخ ہے 22 جون 2021، کل 21 جون کی آپ گزشتہ ان کی لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں. صوفیانہ نظام کی بات ہو رہی تھی، صوفی ازم کی بات ہو رہی تھی. مصر میں بہت سے صوفیہ کے گروہ ہیں، یہ میں ان کی مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بات کر رہے تھے، بس یہ کوئی جھوم رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی ٹوپیاں ایک سی پہنی ہوئی ہیں، لمبے گھاگرے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مستی میں سرشار ہے، پتہ نہیں کیا دھمال ہے، اور پھر رقص ہے، اور پھر یہ ہے، اور پھر وہ ہے، اور بس اس میں تو خدا نہیں ملتا. خدا اللہ کو جب آپ الہ واحد بنا لیں تو تب آپ کو کچھ ملے گا. یہ تو یہ ہمارے رسول کا طریقہ تو نہیں ہے جو صوفیانہ آپ نے نام دے دیا ہے اس کے. یہ تو صوفیہ جو بھی ہیں، یہ تو بس جو بھی ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بس یہی، بس آپ دیکھ لیں بعض مزاروں پہ دھمال، چرس، بھنگ یہ پی جاتی ہے، دھمال ہوتا ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. میں اس گندگیوں میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا. تو دیکھیں مضمون کیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے تو قرآن بتایا ہے، قرآن کا علم دیا ہے. آپ قرآن کو کیوں نہیں جان رہے؟ قرآن سے آپ نے کیوں رخ موڑ لیا ہے؟ میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو دیکھیں ہماری زندگی میں نہ قرآن ہے، نہ ہم قرآن کو چاہتے ہیں، اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے. ہم نے تو اللہ سے منہ موڑ لیا ہے. اور گزشتہ میں نے آپ کو سبق میں ایک بات کہی تھی کہ ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں. اس میں تو آپ نے تیرنا تھا اور منزل پار کرنی تھی، آپ تو اسی میں ڈوب گئے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور یہ میرے ایسٹس، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ کرسی میری ہے، اور یہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، اور میں یہ ہوں، اور میں وہ ہوں. بس پھر آپ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات. لیکن دھوکے میں نہ پڑیں دنیا کے، اس سے نکلیں باہر. کسی رہبر کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے کہیں کہ مجھے نکالو، میں بھی زور لگاتا ہوں، تم بھی مجھے ہدایت دو، میرا ساتھ دو، میری رہنمائی کرو. دیکھیں شیخ کا یہی کام ہے بس کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. باقی تو جدوجہد آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. ہاں شیخ کا ایک لنک ہوتا ہے، جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جب آپ اس سے جڑ جاتے ہیں تو بالواسطہ آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. یہ وسیلہ کا نام یہی ہے بس. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کی طرف کوئی لنک جوڑو، کسی انسان کامل سے رابطہ پیدا کرو، اس کی صحبت میں رہو. یہ حکم الہی ہے. سچے شخص کو ڈھونڈو جو اللہ کا بندہ ہو، اور اس سے رہنمائی میں اور اس کی صحبت میں رہو تو تمہارا کام بن جائے گا. اور ہماری تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے سارے. یہ صدیوں کا معاملہ ہے.
اور اسی طرح ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. آج دیکھ لیں آپ اپنے، میں تو اس وقت 2021 کی بات کر رہا ہوں، آپ جب بھی ہو سکتا ہے آپ میرا یہ پروگرام سنیں، یہ باتیں سنیں، 2030 میں آپ بات سنیں میری، تو مجھے نہیں لگتا بظاہر کہ ہم لوگ اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، اور پاکستان اللہ کا عطیہ ہے آپ کے لیے، اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں کلمہ طیبہ کا نظام ہوگا، اور آپ نے وعدہ خلافی کی. اس وقت ہر ظلم و ستم جو ہے اس ملک میں روا ہے. ہر ناجائز کام جو ہے، ہر ظلم جو ہے اس ملک میں ہو رہا ہے. رشوت، زنا، شراب، بے ایمانی، دغا بازی، دھوکہ، فریب، یہ سب اس ملک میں آپ کو عام مل جائیں گے. تو بہرحال دیکھیں، میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات کو اور اپنے حالات کو بدلیں، کیونکہ آپ جب تک آمادہ نہیں ہوں گے حالات کو بدلنے کے لیے تو یہ حالات نہیں بدلیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی بھی قوم کی حالت جب تک وہاں کے لوگ خود اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہو جائیں. یہ گزشتہ قومیں کیوں معزول کر دی گئی جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی؟ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیا تھا. یہود تھے، نصارہ تھے، دین کو بدل لیا تھا. آج ہم نے بھی دین کو بدل لیا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج دین اسلام کا مطلب ہم جانتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں ہے، قرآن کیوں آیا ہے، رسول پاک کیوں آئے ہیں، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہم تو A to Z، الف سے لے کر یہ تک سارا راستہ بھٹک چکے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہماری منزل ظاہر 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 ظاہر. بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے نا تو آپ اس کے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ برا نہیں ہے، لیکن باطن کو بھلا کے ظاہر کا یاد رکھنا یہ بہت بڑی خطا ہے. حقیقت کو بھلا کے اگر آپ ایک کھانا بہت بھی اچھا ہو لیکن اس میں زہر ملا ہو، بہت ہی لذیذ ہو لیکن اگر اس میں زہر ہو تو پھر تو آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ دنیا لذیذ تو ہے بظاہر، لیکن یہ تو زہر ہے. اس میں اگر آپ گم ہو گئے تو گئے کام سے، بیکار ہو گئے. عضو معطل ہوتا ہے نا بعض اوقات، انسان کا کوئی ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا سو جاتا ہے. یعنی ویسے ہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں اتنی مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا آپ سے. بیٹھے بیٹھے آپ کا پاؤں بعض اوقات سو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ جب اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ اس پاؤں کو ہلاتے جلاتے ہیں. تو یہ قوم جو ہے اس وقت سوئی ہوئی قوم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سونے پر نادم نہیں ہے. ہم پہ جو غفلت طاری ہے اس کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں. میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے جہاں بھی ہیں اس کو دیکھ لیں. ہم پر دنیا کا ایک گہرا سایہ ہے اور اسی سائے میں ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنے خیالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دنیا داری کا خیال جو ہے، دیکھیں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، لوگ میری بات کا بعض اوقات غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ میں آپ کو ترک دنیا کا مشورہ دے رہا ہوں. کوئی ایسی بات غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ہم جو ہے دنیا کا استعمال کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے. دنیا ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں.
میں تو صرف یہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو نہ بھلائیں، اپنی حقیقت کو نہ بھلائیں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے وجود کا بالکل احساس نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے وجود کا احساس نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ہم محسوس کرنا نہیں چاہتے۔ قرب خدا بندی، ملاقات الہی، دیدار الہی، یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں، نہ تمنا ہے، نہ خواہش ہے، نہ تڑپ ہے۔ آپ اپنی تڑپ کو دیکھ لیں، ساری دنیا کی ہے، ہائے پیسہ، ہائے دنیا۔ خواتین دیکھ لیں، مردوں کو دیکھ لیں، بس اپنے اپنے مطلب وہ دائرہ کار کے تحت اپنی اپنی خواہشات ہیں مرد و زن کی۔ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ کچہریاں بس انہی مقدمات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ یعنی ایک غفلت کی انتہا ہے جس کو ہم چھو رہے ہیں اس وقت۔ 2021 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت مسلمان یعنی گراوٹ کی انتہائیوں میں ہے اور غفلت کی انتہا ہے، اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور اس حالت پر ہم خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری یہ کیفیت بیان کی ہے اس 2021 کی وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ نے اپنے لیے کیا کیا، ریڈ کارپٹ پروٹوکول، گارڈ آف آنر، اور پھر یہ ہوٹر اور یہ سلامیاں اور یہ سٹارز جنرل، یہ 4 سٹار جنرل، یہ 5 سٹار جنرل، یہ کون سے عہدے ہیں آپ کے؟ کیا کر لیا آپ نے جو 5 سٹار جنرل بن گئے آپ؟ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں جو جرنیل صاحبان ہیں وہ ناراض نہ ہوں، یہ قوم کی ہماری اجتماعی حالت ہے، یہ صرف وہ جنرل صاحب نہیں ہے، یہ ہم سب دنیا کے ایک دھوکہ ہے، اسی میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی مطلب ہم نے ایک دنیا بنائی ہوئی ہے اور اس میں بس ہم خوش ہیں۔ اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی تباہی مقدر ہے آپ کا، یہ بات میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں۔ یہی سوچ اگر آپ لے کر زندگی جی رہے ہیں تو تباہی آپ کا مقدر ہے، اور وہ تباہی جس پر آپ کو یقین نہیں ہے لیکن اس سے آپ چھٹکارا چھوٹ بھی نہیں سکتے۔ اب کافر دیکھیں، مکے میں مشرکین مکہ نے حضور کی دعوت سے انکار کر دیا، 70 دشمنان اسلام جو ہے، اللہ کے دشمنوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، اور وہ بڑے دلیر انداز میں جو ہے لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں سے، کیونکہ ان کو اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ کے عذاب پر یقین نہیں تھا، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں تھا، اللہ کے نبی پر یقین نہیں تھا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ وہی صورتحال ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اور زیادہ آپ تجسس نہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سود ہے، قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں، سود خور قوم جو ہے وہ اللہ سے حالت جنگ میں ہوتی ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم آج پاکستان میں دیکھ لیں، سود خور قوم ہے، یہ ہر قدم پہ ایک سود بینک وہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے اپنے علاقوں میں درجنوں بینک ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، بڑے شوق سے ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی سطح پر ہو رہا ہے۔ یہ کون؟ یہ مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ ہاں برائے نام تو کچھ بھی نہیں ہے، اسلام کا کوئی ذرہ نہیں ہے ہم میں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، نہ ہم مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری چاہت تو دیکھیں دنیا تک محدود ہے، دنیا دنیا دنیا، بس میں، یہ میرا عہدہ، یہ میری بیوی، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار،
اور یہ میری کرسی اور بس اسی میں مست ہیں۔ ہو بہت ہی ایک بری حالت ہے ہماری، بہت ہی بری حالت ہے، بہت ہی ردی ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ طالب دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ردی بنا لیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لے۔ ہاں، طالب مولا جو ہے یہ جاگا ہوا ہوتا ہے، طالب دنیا سویا ہوا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ تو ہم دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ مسئلہ تو بگڑا ہوا ہے بہت زیادہ۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ شکر ہے خدا کا۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے سامنے کا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ کیوں اپنی بربادی کے در پہ ہیں، آپ کیوں اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ سے آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری۔ تحت الثری اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ گیلی مٹی زمین کے نیچے ہماری گیلی مٹی ہوتی ہے۔ اب ہمارے عام مردان میں یہی ہے، پانی جب ہم بورنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ دور جا کے گیلی مٹی آ جاتی ہے، یعنی جو زمین کی گہرائیوں میں پوشیدہ بات ہے وہ بھی جانتا ہے، یعنی وہ بھی اسی کا ہے۔ جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ بھی اسی کی ہیں۔ اب پوشیدہ چیزیں تو اس میں سب کچھ ہیں، معدنیات ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا چاندی جو بھی ہے، کانے، وہ اسی کا ہے۔ مالک قادر اور مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بات کو ظاہر کرو، یعنی پکار کر کہو، جہر کہتے ہیں بلند آواز سے، یا تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ علیم بذات الصدور، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہاری حالت جانتا ہوں، تمہیں جانتا ہوں، اور تمہاری تمام جو خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، میں اس کو جانتا ہوں۔ جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اور جو تم سوچو گے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اخفا، نہایت ہی پوشیدہ بات، زیادہ پوشیدہ، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ۔ سر کہتے ہیں پوشیدہ بات کو، اخفا کہتے ہیں پوشیدہ تر۔ مثال کے طور پہ آج آپ جو سوچ رہے ہیں یا آپ کے جو خیالات ہیں، جو آپ نے کسی کو بتائے نہیں ہیں، جو آپ کی امنگیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو 10 سال بعد آپ کی ایک خواہش پیدا ہوگی اور امنگ ہوگی، جو خواہش ہوگی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ آج بھی جانتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک کبریائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، سب کچھ میرا ہے، اور تمہارے بارے میں میں آگاہ ہوں۔ تم مجھ سے کیوں بے خبر رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں۔ میں اجازت کا طلبگار ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، إلا تذكرة لمن يخشى. بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن على العرش استوى. یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.